یہ ذاتی حیثیت میں صحیح نہیں ہے بلکہ یہ صحیح احادیث کی تائید میں کیا ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے۔ اسی طرح ذاتی ذکر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ اور تو اس کی جلد 5 ہے اور صفحہ نمبر 470 ہے، جلد 5 ہے اور صفحہ نمبر 470۔ جب ہم وہاں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ ہے اس کی تحقیق کی ہے وہ محمد عوامہ ہے، یہ بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ اس کی کیا کی ہے، تحقیق کی ہے۔ اب حضرات ذکر یہ بھی اس حدیث پاک کا جب حکم بیان کرتے ہیں تو اس حدیث پاک کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ حدیث پاک مالک بن نمیر کی انہوں نے حدیث پاک ذکر کی، وکیع بن جراح سے وہی الفاظ ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی الصلاۃ وادن ید الجمنہ علی فاخذہ یشیر باصبعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور دایاں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران پر رکھا ہوا تھا اور انگلی سے اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے کے ساتھ اشارہ کیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں حضرات ذکر، یہ نیچے دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ وہی مالک بن نمیر کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، قال دارقطنی یعتبر بھی، کہ جو مالک بن نمیر الخزائی جو راوی ہیں یہ ان کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ان کی جو حدیث پاک ہے جو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یعتبر بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی حدیث پاک کو بطور اعتبار یعنی صحیح احادیث کی تائید میں پیش کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں فالحدیث حسن، یہ حدیث کیا ہے، حسن ہے، باحادیث الباب، باب کی دیگر احادیث کی بنیاد پر حسن ہے، اور باب میں جو دیگر حدیث پاک ہے وہ وائل بن حجر کی ہیں، عبداللہ بن زبیر کی ہے اور عبداللہ بن عمر کی ہیں، ان کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذاتی ذکر میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مالک بن نمیر کی حدیث کی، مالک بن نمیر کی جو اپنی حدیث ہے اس کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے کہ مالک بن نمیر کی وجہ سے، کیونکہ وہ موجود راوی ہیں، اور مالک بن نمیر کی حدیث کی جو حیثیت بن رہی بھی ہے وہ دیگر صحیح احادیث کی وجہ سے بنتی ہے۔ اسی طرح ذاتی ذکر اگر آپ سنن نسائی شریف اٹھا کے دیکھیں، سنن نسائی، تو یہ سنن نسائی کی جو شرح ہے، یہ سنن نسائی کی شرح ہے، یہ ذخیرۃ العقبہ فی شرح مجتبیٰ، یہ شرح کی ہے محمد بن شیخ علامہ علی بن آدم بن موسیٰ نے، یہ مدرس سے دارالحدیث خیریہ مکہ مکرمہ کے یہ مدرس تھے، انہوں نے ذاتی ذکر یہ سنن نسائی شریف کی تقریباً 45 جلدوں میں انہوں نے شرح کی ہے سنن نسائی شریف کی۔ اب یہ حدیث پاک جب سنن نسائی شریف میں بھی ہے، یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سنن نسائی شریف میں جلد 15 ہے اور صفحہ نمبر 74 اور 78 ہے، صفحہ نمبر 74 پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرات ذکر یہی مالک بن نمیر کی حدیث پاک کو انہوں نے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد مالک بن نمیر کی حدیث پاک کے بارے میں لکھتے ہیں فَإِن قُلْتَ، پہلے کہتے ہیں حدیث نمیر الخزائی ھذا صحیح، کہتے ہیں نمیر الخزائی کی جو حدیث پاک ہے یہ صحیح ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر تو کہ فی سندی مالک بن نمیر فَهُوَ مجہول فَكَيْفَ يَصِحُّ، کہتے ہیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس کی سند میں مالک بن نمیر اور وہ مجہول راوی ہیں تو مجہول راوی ضعیف ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی سند میں مالک بن نمیر اور وہ مجہول راوی ہیں فَكَيْفَ يَصِحُّ، تو یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو یہ آپ کہتے ہیں قُلْتُ، کہتے ہیں میں کہتا ہوں انما حکمنا بصحتہ لشواہدہ، کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کے جو صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے وہ اس حدیث کے شواہد کی وجہ سے لگایا ہے، کہتے ہیں جو اس حدیث کے شواہد، وہ شواہد کون سے؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور وائل بن حجر کی جو حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر کیا کیا ہم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَغَيْرَهَا تشہد لہ فیصح بہا، کہتے ہیں کہ جو پہلے احادیث گزر چکی ہیں اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ مالک بن نمیر کی حدیث کے لیے شاہد ہیں، جس کی وجہ سے مالک بن نمیر کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ حضرات ذکر بتانا یہی چاہتا ہوں کہ مالک بن نمیر کی جو حدیث پاک ہے وہ ذاتی حیثیت خود کچھ نہیں رکھتی، وہ جو صحیح احادیث ہیں ان کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہوتی ہے، اور دیگر شواہد کی بنیاد پر جو عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور وائل بن حجر کی جو حدیث پاک تھی اس بنیاد پر کیا کیا انہوں نے صحیح کہا۔ جب حضرات ذکر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہی الفاظ جو تھے مالک بن نمیر کی یہی حدیث پاک جب آگے آئی
تو یہ صفحہ نمبر 78 سنن نسائی میں 2 جگہ یہ حدیث پاک آئی. تو صفحہ نمبر جب 78 پر جب انہوں نے اس حدیث کی شرح کی تو وہاں یہ لکھتے ہیں, وہاں انہوں نے وہی بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ کہتے کالا جامع عفا اللہ تعالی عنہ, یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں, یعنی انہوں نے اپنے بارے میں کہا کیا کہ حدیث نمیر الخزائی ھذا ضعیف, کہ نمیر خزائی کی جو یہ حدیث ہے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ لجہالت المالک, مالک کی جہالت کی وجہ سے. اور ذکر اسی طرح اگر آپ الجامع الکامل یہ اٹھا کے دیکھیں, یہ ابو احمد محمد عبداللہ اعظمی کی کتاب ہے, اور انہوں نے اس میں صحیح احادیث لکھی ہیں. ان کی جب الجامع الکامل کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 596 ہے, صفحہ نمبر 596. جب ہم صفحہ نمبر 596 اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ذات ذوالفقار انہوں نے بھی کیا کیا, انہوں نے پیچھے پورا ایک باب باندھا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء فی الاشارۃ بالسبابۃ فی التشہد, کہ یہ باب جو ہے وہ حالت تشہد میں شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنے کے بارے میں ہے. اب ذات ذکر یہاں انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے حدیث پاک کو ذکر کیا, عبداللہ بن عمر کے حدیث پاک کو ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ذات ذکر انہوں نے پھر کیا کیا, حضرت ابو معاذ ساعدی کے حدیث پاک کو ذکر کیا اور وائل بن حجر کے حدیث پاک کو ذکر کیا. اب اگر آپ حضرات ذکر ان چاروں, یہ عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر اور حضرت وائل بن حجر اور ابو معاذ ساعدی کی اگر آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں, ان تمام کے تمام میں یدن کے الفاظ موجود ہیں. اب انہوں نے حضرات ذکر نیچے جا کے مالک بن نمیر کی بھی حدیث کو ذکر کیا. آپ کہتے ہیں کہ قلت فی الباب ان نمیر الخزائی, کہتے ہیں کہ اس باب میں نمیر الخزائی کی بھی حدیث پاک ہے. وہ کون سی ہے؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادیا ید الیمنی علی فخذ الیمنی فی الصلاۃ, کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھا ہوا تھا. ویشیر باصبعہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے ساتھ رسول اللہ نے اشارہ بھی کیا. اب حضرات ذکر یہ کہتے ہیں, دیکھیں ذرا, یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نسائی میں, ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں, ابن خزیمہ میں, ابن حبان میں, اور سب کے سب جو راوی ہیں وہ اسام بن قدامہ سے روایت کریں, اور اسام بن قدامہ مالک بن نمیر سے روایت کریں, اور مالک بن نمیر اپنے والد نمیر الخزائی سے روایت کریں. اب یہ ذاتی ذکر کیا کہتے ہیں مالک بن نمیر لا یعرف کما قال الذھبی, کہتے ہیں مالک بن نمیر ایک مجہول راوی ہیں جیسے کہ امام ذہبی نے کہا. وفی تقریب مقبول, اور تقریب یعنی ابن حجر کی جو تقریب التہذیب ہے اس میں جو مالک بن نمیر کی جو احادیث میں حیثیت ہے وہ کیا ہے, مقبول راوی کی ہے. اب یہ مقبول کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مقبول راوی کون سا ہوتا ہے, اذا توبیا, یعنی جب مقبول راوی کی مطابقت کی جائے. مقبول راوی وہ ہوتا ہے کہ جب مقبول راوی نے جس استاد سے حدیث پاک سنی ہے اسی استاد سے وہی الفاظ اگر دوسرا کوئی راوی بیان کرے اور اسی کا راوی ہے تو مقبول راوی کی جو حدیث پاک ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. تو وگرنہ اگر مقبول راوی اکیلا ہے اور اس کے استاد سے کوئی اور بیان نہیں کر رہا, اس کے استاد سے یا اس کے دادا استاد سے کوئی اور راوی بیان نہیں کر رہا, تو حضرات ذکر وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے, وہ مقبول راوی کی جو حدیث کمزور ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اذا توبیا, جب مقبول راوی کی مطابقت کی جائے تو اس کی کیا ہوتی ہے, حدیث کی حیثیت ہوتی ہے. وَإِلَّا فَلَيِّنَ الْحَدِيث, وگرنہ وہ کیا ہوتا ہے, حدیث میں کیا ہوتا ہے, وہ کمزور ہوتا ہے. وَهُوَ لَا بَأْسٌ بِهِ فِي الْإِسْتِشْهَادِ, کہتے ہیں لیکن مالک بن نمیر کی جو مقبول راوی ہوتا ہے اس کی جو روایت ہوتی ہے اس کو بطور شاہد یعنی صحیح احادیث کی تائید میں پیش کیا جا سکتا ہے. خلاصہ کلام حضرات ذکر یہاں یہ نکلا کہ مالک بن نمیر کی جو حدیث پاک ہے وہ حدیث پاک آلریڈی مالک بن نمیر کی یعنی اسام بن قدامہ کی جو حدیث پاک تھی جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی, جس کو عمر فاروق سعیدی صاحب نے کونی کی ہڈی کو ران کے اوپر رکھنے کے بارے میں ذکر کیا تھا, وہ جو حدیث پاک تھی ذات ذکر, وہ حدیث پاک مالک بن نمیر جو راوی ہے اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے وہ روایت کیا ہے, ضعیف ہے. اور اس روایت کے الفاظ کو, اس روایت کو جو کسی نے صحیح بھی کہا ہے, جیسے ان تمام نے صحیح کہا ہے, وہ دیگر صحیح احادیث کی
تائید میں صحیح کہا ہے، اور دیگر صحیح احادیث کی تائید میں جن الفاظ کو محدثین نے صحیح کہا ہے وہ یدن کے الفاظ ہیں، وہ سارے یدن کے الفاظ کو صحیح کہتے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی نے ذرا والے الفاظ کو صحیح نہیں کہا، اور یدن کے الفاظ بھی اسی صورت میں مالک بن نمیر کے حدیث میں ٹھیک ہوتے ہیں کہ جب وہ یدن کے الفاظ مالک بن نمیر کے حدیث کو عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، وائل بن حجر اور ابو حمید ساعدی کی حدیث پاک کی تائید میں پیش کیے جائے، تب جا کے وہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، وگرنہ ذاتی ذکر وہ خود مالک بن نمیر کی حدیث کی اپنی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔